السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 690 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر او قال غیرہ، رواہ مسلم۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور ایک دم صحیح روایت ہے۔ مسلم اور بخاری کا جب نام لیا جاتا ہے تو چانسز 0.1% بھی نہیں ہوتے کہ حدیث ضعیف ہو۔ بخاری اور مسلم میں جتنی حدیثیں لکھی ہیں وہ تقریباً سب صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن مرد کی یہ شان نہیں ہے، یعنی یہ مومن مرد کی پہچان یا مومن مرد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی مومنہ بیوی سے بغض رکھے، نفرت رکھے۔ اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہوگی تو دوسری پسندیدہ بھی ہوگی۔ یہ مردوں کے لیے بات کہی گئی، کیونکہ اس کے پہلے حدیث کیا چل رہی تھی کہ تم میں کا بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، تو اسی کی مناسبت سے یہ حدیث لائی گئی۔ ایک اور حدیث پڑھ کے پھر بات کرتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے عن قیس بن ساجن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت عامرا احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق۔ حضرت قیس بن سعد سے روایت ہے، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور یہ بھی روایت صحیح ہے۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اس حق کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے شوہروں کا ان پر مقرر فرمایا ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں۔ یہ دو باتیں ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بیوی کی اگر کوئی بات ناپسندیدہ ہے تو دوسری چیز اس کی پسندیدہ بھی ہوگی، اور ادھر یہ کہا جا رہا ہے کہ شوہر کا اتنا بڑا حق ہے کہ اگر سجدے کی بات ہوتی تو کہا جاتا کہ عورتیں جو اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ دیکھیں، ایک کو قانونی لحاظ سے اللہ نے تابع کیا ہے، یعنی بیوی جو ہے وہ قانوناً شوہر کے تابع ہے۔ اچھا، ایک کو تابع کر رہی تھا، اگر دونوں کو تابع کر دیتا تو یقینی بات ہے کہ دو باس ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، چلے گی نہیں گاڑی، تو ایک کو تابع کرنا تھا۔ اب زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض عورتیں کر سکتی ہیں یا کرتی بھی ہیں کہ ہم ہی کو تابع کیوں کیا گیا، ان کو تابع کیوں نہیں کیا گیا، یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ جو آج آپ کو اعتراض ہے کہ ہم کو کیوں تابع کیا گیا، تو مرد لوگ اعتراض کرتے کہ ہم کو کیوں تابع کیا گیا، تو ایک سوال تو برقرار ہی رہتا ہے۔ لاجک میں جب پڑھایا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ لاجک مولوی کے کورس میں پڑھائی جاتی ہے، جس کو ترک شاستر کہتے ہیں۔ اس میں ایک سبق ہوتا ہے، پہلا سبق ہوتا ہے کہ اگر ایک سوال کا جواب دے دیا جائے
اور اس جواب پر پھر سوال کھڑا ہو جائے تو پہلا سوال غلط ہے. نہیں سمجھے بات؟ ایک سوال کا جواب دے دیا گیا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، عورتوں کو حق دے دیا جاتا، بھائی مرد عورت کے تابع ہو جاتے، تو سوال تو ختم نہیں ہوتا. سوال تو پھر ہماری طرف سے ہو جاتا، کتاب ہم کو کیوں تابع کیا گیا؟ تو کسی ایک کو تابع کرنا ہی تھا. تو زیادہ سے زیادہ یہ کہ تم کو کیوں تابع کیا گیا، مردوں کو نہیں کیا گیا؟ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جس آدمی کی رسپانسبلٹی زیادہ رکھی گئی اس کو کیا بنایا گیا؟ باس بنایا گیا، اور دوسرے کو اس کے تابع کیا گیا. تو ایک قانوناً تابع ہے اور ایک محبت پہ تابع ہے. جس کو قانونی لحاظ سے پورا حق ہے کہ وہ عورت کی بات اوبیڈینسی نہ کرے، اس کے باوجود وہ اس سے زیادہ کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ محبت میں اس کے تابع ہو گیا ہے. تو ایک کو محبت سے تابع کر دیا اور ایک کو قانوناً تابع کر دیا تاکہ گاڑی برابر چل سکے. جہاں قانونی بات آئے گی وہاں پہ مرد کا قانون چلے گا کیونکہ وہ عورت اس کے قانوناً تابع ہے. لیکن محبت اگر دیکھی جائے تو محبت کی بنیاد پر ایک بہت بڑا طبقہ، اس میں ہم بھی شامل ہیں بڑے بڑے طبقے میں، کہ آپ ہوم منسٹر کی بات ہی مانتے ہیں چاہے جتنے قابل ہو جائیں. بہت بڑے بڑے لوگ، قابل لوگ باہر مطلب دنیا کو نچاتے ہیں، اور وہ کس کے سامنے ناچتے ہیں؟ وہ اس کے سامنے ناچتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کم عقل رکھنے والی اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کو ایسے اشاروں میں نچاتی رہتی ہیں اور وہ ان کے تابع رہتے ہیں. وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو محبت ڈالتا ہے نا، اس کا انجیکشن بہت ہائی ایم جی کا مارتا ہے. قرآن مجید میں جہاں پہ بتایا گیا ہے اس نے کہا ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ یہ بیوی کی محبت ہم نے انجیکٹ کیا ہے، لہذا اس کا جو انجیکشن ہے وہ یقینی بات ہے کہ پاورفل ہوگا. اور اتنا ہائی ایم جی کا انجیکشن مارنے کی وجہ کیا ہے کہ ایک عورت کو ایک آدمی نے پالا ہے پوری زندگی، 18 20 25 سال تک، سب کو ایک بات پہ چھوڑ دیتی ہے کہ مجھے ایک چاہنے والا کہیں الگ موجود ہے. کتنا بڑا کام ہے کہ وہ ماں باپ، سہیلی، محلہ، رشتہ دار سب کو تیاگ دیتی ہے ایک آدمی کی محبت پر. اگر وہ ہائی ایم جی کا انجیکشن نہیں ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کو ہوم سکنس ہو جائے گی، بولے گی میکا یاد آ رہا ہے، امی یاد آ رہی ہیں. اس سے بچانے کے لیے رب ذوالجلال نے کیا کیا ہے کہ یہ کہا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ میں نے محبت اور رحمت. ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ 2 لفظ کیوں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو ابوالکلام آزاد نے کہا کہ 55 زیادہ سے زیادہ 60 بہت کم 55 سال تک یہ محبت کا انجن گاڑی گھسیٹتا ہے. دونوں کو ایک دوسرے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد یہ ضرورت، یہ انجن کیا ہوتا ہے؟ ویک ہو جاتا ہے. اب اگر انجن ویک ہو گیا اور جس وجہ سے گاڑی چل رہی تھی، اگر وہ دوسرا انجن شفقت والا اور مرسی والا نہیں لگایا جائے گا تو گاڑی فیل ہو جائے گی، طلاق کا پرسنٹیج بڑھ جائے گا، کیونکہ اب اس کو اس کی ضرورت ہے، وہ چھوڑ دے گا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو شفقت سے کیا کر دیا ہے؟ چینج کر دیا ہے. تو تابع دونوں ہیں، ایک قانوناً تابع ہے اور ایک کیسے تابع ہے؟ ایک محبت پہ تابع ہے. بات میری سمجھے؟ تاکہ یہ دنیا کی گاڑی آسانی سے چل سکے. اب یہ جو بات پہلی حدیث میں کہی گئی کہ اس کی اگر کوئی چیز ناپسندیدہ ہو، اچھا دنیا میں کون ایسا آدمی ہے رسول کو چھوڑ کر کے کہ جس کی ساری عادتیں سب کو پسند ہیں؟ کوئی نہیں ہے. آپ کو اپنے بیٹے کی ساری عادت نہیں پسند ہے، بیٹے کو ابا کی ساری عادت نہیں پسند ہے،
تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی کہ بیوی کی ساری عادتیں آپ کو پسند نہیں ہے، کچھ ناپسند ہیں، یہ تو تو یہ کیوں نہیں سوچ رہے ہو کہ ہماری بھی بہت سی عادتیں اس کو ناپسند ہیں؟ تو ایسا اس دنیا میں نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر ساری خوبیاں موجود ہوں اور اس کے اندر ذرہ برابر کوئی نقص نہیں ہو۔ نقص سے پاک ہمارے رب کی ذات ہے، اور نقص سے پاک اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور انبیاء کو رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ پروردگار عالم چونکہ وہ ماڈل ہوتے ہیں، لہذا اس ماڈل کی کیا کرتا ہے، وہ حفاظت کرتا ہے۔ جہاں پر سورہ یوسف میں جہاں پر اس عورت کے بہکانے کا ذکر ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے بری نیت کر لی تھی، پاسٹ ٹینس، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف بھی کر لیتے، لولا ان رأى برہان ربی، اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ تو بچایا کس نے؟ رب نے بچایا۔ یہ نہیں سمجھیں کہ ان کے اندر وہ شل ہی نہیں ہوتے ہیں، شل ہوتے ہیں وہ، لیکن رب ذوالجلال اس کو ایکٹیو ہونے نہیں دیتا ہے، انٹرفیئر ڈائریکٹ کرتا رہتا ہے تاکہ وہ ماڈل بنے رہیں دنیا کے لیے۔ تو نفس، تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، مسلم شریف کی جو روایت ہے، کہ اگر اس کی کوئی ایک عادت خراب ہے تو آپ اس کو اگنور اس طرح کریں کہ دوسری اچھی عادت کو یاد کریں گے تو اگنور ہو جائے گی وہ عادت۔ اسی طریقے سے زندگی گزر سکتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہماری کتنی عادتوں کو وہ اگنور کر رہی ہے، ہماری کتنی عادتوں کو وہ درگزر کر رہی ہے۔ تو یہ دونوں سسٹم کو اگر اختیار کیا جائے گا تو نتیجہ نکلے گا کہ دونوں کی گاڑیاں، اور یہ جن لوگوں کی گاڑیاں اچھی گزر رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے۔ ایک بات، کتنا اگنور کریں، یہ بھی تو سوال ہے نا۔ دیکھیں، تین طریقے سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک غلطی ہوتی ہے بالارادہ، یعنی انٹینشنلی شرارت کی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ انجانے میں ہو گئی، اور ایک ہوتا ہے فطری طور پر غلطی کا ہو جانا۔ یہ مرد کو ڈیسائیڈ کرنا ہے ان تین میں سے کون سی غلطی ہوئی ہے، انجانے میں ہوئی ہے، یا نیچرل فالٹ ہے، یا یہ کہ اس نے بالارادہ کیا ہے۔ اگر بالارادہ غلطی کی گئی ہے، مطلب انٹینشنلی، جان بوجھ کر کے، تو پھر آپ کو اسٹینڈ لینا پڑے گا، ورنہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر آپ بیوی بن جائیں گے۔ آپ کو اسٹینڈ لینا پڑے گا۔ اس جان بوجھ والی میں بھی اگر اس نے کرنے کے بعد یہ مان لیا کہ غلطی مجھ سے ہو گئی، میں سمجھ گئی کہ تو بھی آپ کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ غلطی ہونا انسانی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت۔ اگر اللہ ہماری غلطی پہ پکڑنے لگے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم زندہ نہیں رہ پائیں گے اس دھرتی پر، ایک دن میں نہیں زندہ رہ پائیں گے۔ لیکن کتنا اگنور کرتا ہے وہ، یہاں تک کہتا ہے، یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غلطیاں کرنے والا اگر رجوع کر لیتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہو، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یعنی اتنے گناہوں کو معاف کرتا ہے رب ذوالجلال کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور کبھی کبھی قرآن مجید میں بھی اس کا بھی ذکر ہے کہ اے میرے وہ بندے جو بڑے گنہگار ہیں، ان کو بھی بندہ بولتا ہے۔ ہمارا لڑکا بہت زیادہ کرپٹ ہو جائے تو ہم جلدی سے انٹروڈکشن میں یہ بولنا ہی نہیں چاہتے کہ یہ میرا لڑکا ہے، لوگ جانے ہی نہیں کہ یہ مولانا کا لڑکا ہے۔ کیوں؟ اتنا زیادہ بدماشی کرنے لگا ہے کہ اب میں بولتے ہوئے شرماتا ہوں یہ میرا لڑکا ہے۔ رب ذوالجلال کو آپ سے اتنا پیار ہے، اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ اے میرے گنہگار بندو، اے میرے گنہگار بندو۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کہہ کے خطاب کرتا ہے۔ تو یہ بھی سمجھا جائے کہ اگر جان بوجھ کر غلطی کو قبول کر لیا
تو ہماری بھی غلطی کو رب ذوالجلال روزانہ ہزاروں غلطیوں کو ہم کو معاف کرتا رہتا ہے، لہذا ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کی بندی کو ہم بھی معاف کر دیں۔ اور اگر بھول چوک میں ہوئی ہے تو بھول چوک میں تو یقینی بات ہے کہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اگر مجھ سے غلطی انجانے میں ہو گئی ہے تو مجھے ڈانٹ نہیں پڑنی چاہیے، میری گرفت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے اللہ نے بھول چوک کو معاف کر دیا ہے۔ بھول چوک میں جو کچھ بھی ہوا ہے، ابھی روزے کی حالت میں ہے، بھول کر پانی پی لیں، ایک گلاس نہیں پورا گھڑا پی جاؤ، روزہ نہیں ٹوٹتے کیونکہ بھول چوک کر ہوا ہے۔ اور ایک قطرہ جان بوجھ کر پی لو تو روزہ کیا ہے، ٹوٹ جائے گا اور گناہ الگ ہوگا، اس کا جو ہے اس کی قضا الگ ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ بھول چوک انسانی فطرت ہے، اور اسلام دین فطرت ہے، فطرت پر گرفت نہیں کی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے عورت سے اگر انجانے میں غلطی ہو گئی ہے تو اس کو معاف کر دیں، اور ہر مرتبہ یہ یاد رکھیں کہ میں اس کے اندر اور بہت سی خوبیاں بھی موجود ہیں، اور ہماری بہت سی ایسی چیزوں کو جو پسند نہیں ہے وہ برداشت کرتی ہے، لہذا ہم کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ یہ اگر کریں گے تب معاملہ بنے گا۔ اور تیسری جو غلطی ہوتی ہے بتایا وہ نیچرل ہوتی ہے۔ نیچرل غلطی کی مثال نکاح کی محفل میں کئی مرتبہ دے چکا ہوں کہ ایک عورت ہے یا مرد ہے، مثال کے طور پر ایک مرد کی فطری بات ہے ناراض ہونا، اگر وہ اپنی عورت کو کسی مرد کے ساتھ مسکراتے ہوئے بات کرتے ہوئے یا یہ بے تکلفی دیکھتا ہے تو اسے کیا ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے۔ اب اگر ایسی بات ہے تو عورت کو اس بات پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، سمجھنا یہ ہے کہ میرا شوہر نیچرلی طور پر ایک دم پرفیکٹ آدمی ہے۔ اگر اس کو نفرت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جا کر چیک اپ کرائیے ڈاکٹر سے، کہیں گڑبڑ چل رہا ہے۔ آپ کو اس عورت سے نفرت ہوئی، اس کا مطلب کہ آپ فطری طور پر صحیح جا رہے ہیں۔ تو جیسے مرد کو ہو سکتا ہے ایسے ہی عورت کو بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ بار بار آپ سے پوچھ رہی کہ یہ بار بار کس کا فون آ رہا ہے، اب اس سے ناراض ہو رہی، آپ کہ میں مرد ہوں، نہیں بھائی، یہ اس کا جو غصہ ہے یہ نیچرل غصہ ہے۔ کیوں؟ اسے خوف کیا رہتا ہے کہ یہ آزاد پنچھی ہے، کہیں اڑ نہ جائے۔ وہ آزادی کی وجہ سے وہ آپ کو ناراض ہو رہی ہے، یہ ناراضگی اس کی نیچرل ہے۔ اس پر جو ہے آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے، تب جا کر کے یہ جو حدیث بتائی گئی کہ ایک اس کی خوبی ہوگی، اس خوبی کو دیکھ کر کے آپ کیا کریں، اس کے ساتھ گزارا کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو دوسری حدیث بیان کی گئی کہ سجدہ کرنے کی اگر اجازت ہوتی، اس سے آخری درجہ کیا ملا؟ اب یہ کہاں تک وہ بیوی کہاں تک اوبیڈینسی کرے، یہ بھی ایک سوال ہے، اس کو بھی جواب دے دیتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ کے رسول نے ایک لائن کھینچ دی۔ یہ تو آپ اور ہم ناکارہ قسم کے لوگ ہیں، ورنہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شخصیت ہے کہ جس نے زندگی گزارنے کے بہترین فارمولے بیان فرمائے ہیں۔ کہاں پر آپ جا کر کے لائن کھینچیں گے؟ اب عورت کو یہ، ہم مرد کیا کرتے ہیں، یہ حدیث سناتے رہتے ہیں، یہ حدیث ہم ہر آدمی زندگی میں 2-4 مرتبہ اس کو سنا ہی دیتا ہے، سمجھے؟ اب سوال یہ ہے کہ اب عورت کتنی اوبیڈینسی کرے؟ تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ بنا دیا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کے مقابلے میں بندے کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب شوہر کہہ رہا ہے بیوی سے، ابھی ہمارے سامنے روز مسئلہ آتا رہتا ہے، ابھی ایک صاحبہ نے سوال کیا کہ ان کی ساس کی برتھ ڈے ہے اور جو تقریباً 85 ہیں ماشاءاللہ۔ اب ان کی ضد ہے ساس صاحبہ کی کہ میری برتھ ڈے پر کیک کٹے اور بہو آوے۔ بہو اللہ کے فضل سے دیندار ہے، شوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تم برتھ ڈے میں جاؤ اور اس میں شامل ہو، اور وہ
یہ حدیث بھی ان کو یاد ہے، یہ تو سبھی کو یاد رہتی ہے مردوں کو، یہ حدیث بھی یاد ہے کہ میں شوہر ہوں، میں کہہ رہا ہوں شوہر یہ بھول جاتا ہے کہ تم خدا نہیں ہو، اللہ تم سے بڑا ہے، اللہ کی بات کے مقابلے میں شوہر کی بات قطعی نہیں مانی جائے گی، بھلے کچھ بھی ہو جائے، والدین کی نہیں مانی جائے گی چاہے جائے کہ شوہر کی۔ اب جیسے کبھی کبھی والدین، آپ حج پہ جا رہے ہیں، اب ان کو معلوم ہے کہ لڑکا حج پہ گیا تو 4-5 لاکھ روپے خرچہ ہوگا، یا اور اپنی بیوی کو بھی لے کے گیا تو 6-7 لاکھ روپے 8 لاکھ روپے خرچہ ہو جائیں گے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بیٹیا کی شادی ہے اور پہلے شادی کے لیے خرچہ ہونا چاہیے پھر حج پہ جانا چاہیے، یہاں پر اماں ابا کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ بیٹی کی شادی میں خرچ کرنا اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہا ہے۔ حج آپ کے اوپر کیا رکھا گیا ہے؟ فرض ہے، لہذا اماں ابا بھی سامنے آ جائیں گے اور رب کا حق سامنے آ جائے گا تو کس کو ادا کیا جائے گا؟ رب کے حق کو ادا کیا جائے گا۔ تو بیویوں کو یہ بات بھی نوٹس لینا چاہیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر کچھ بھی کہے تو ہم اس کی بات مانیں گے۔ شوہر کا حکم اور شریعت اگر دونوں آمنے سامنے آ جائیں گی تو بات کس کی مانی جائے گی؟ شریعت مقدم ہے، اللہ مقدم ہے، رسول کا فرمان مقدم ہے، اس کے بعد شوہر کا معاملہ آئے گا۔ تو اس طریقے سے دونوں کو بیلنس کیا گیا۔ اگر ایسے ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی آسانی سے گزرے گی۔ یہ باتیں آپ سے کرنا چاہتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔